बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का महीना अपने आखिरी लम्हों में है और अब सफरुल मुजफ्फर का चांद दस्तक देने वाला है। यह वह पल है जो हमें याद दिलाते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ऐसे में मैं आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रही हूँ जो अगर आप नए इस्लामी साल के आगाज़ पर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, इस अमल की अहमियत सिर्फ सुनी सुनाई बातों में नहीं बल्कि हकीकत में है। ये वो अमल है जो ना सिर्फ आपके हालात बदल सकता है बल्कि आपके नसीब को भी चमका सकता है। मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इसे किया और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में करिश्मे कर दिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि यह मौका हर बार नहीं मिलता। अगली बार तक कौन जिंदा रहेगा किसे पता, और अगर आप इस मौके को गवा देते हैं तो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि शायद वह रहमतें भी चली जाए जो आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला हर उस दिल की सुनता है जो सच्चाई और यकीन के साथ उसे पुकारता है, और जब बंदा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वह अपने बंदे की तरफ रहमत के साथ दौड़ता हुआ आता है। बस शर्त इतनी है कि आप आज के इस अमल को पूरी नीयत, पूरे यकीन और गुनाहों से तौबा के साथ करें। दोस्तों, जब भी नया इस्लामी साल आता है तो हमारे दिल में एक ताज़ा उम्मीद जगती है कि यह साल पिछले साल से बेहतर हो। मगर अफसोस यह है कि हम में से कई लोग इस मौके को सिर्फ दुनिया के कामों में गवा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये दिन अल्लाह के फजल और रहमत से भरपूर होते हैं। अब बात करते हैं उस महीने की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। सफ़र का महीना, इस्लामी साल का दूसरा महीना। जाहिलियत के ज़माने में लोग इसे मनहूस समझते थे, जहाँ तक कि सफ़र के दिनों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, शादी ब्याह रोक देते थे, सफ़र करना नामुमकिन समझते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मानते थे कि इस महीने जिन्नात आसमान से उतरते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, यह सब बातें सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब को गलत ठहराया और साफ फरमा दिया कि सफ़र मनहूस नहीं है, बल्कि उन्होंने इस महीने का नाम रखा सफरुल मुजफ्फर, यानी कामयाबी और भलाई वाला महीना। मगर अफसोस, आज भी कई लोग इन झूठी बातों के पीछे भागते हैं। किसी ने कह दिया सफ़र के आखिरी बुधवार को मकड़ी के जाले साफ करो, चने उबाल कर तकसीम करो वरना आफत आएगी। किसी ने यह कह दिया कि सफ़र के पहले 13 दिन खराब होते हैं। इन सब का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत से दूरी बना ली है। आज हमारे घरों में कुरान की रोशनी कम और झूठे अकीदे ज़्यादा हैं। हमें डर और मन घड़त बातें खा रही हैं। लेकिन याद रखिए, इस्लाम में किसी महीने, किसी दिन को मनहूस मानना हराम है। कुरान और हदीस से यह साबित है कि अल्लाह ने साल के हर दिन को बराबर बनाया है। हाँ, कुछ दिन और महीने खास रहमतों के लिए चुने हैं, लेकिन किसी को मनहूस करार देना गुनाह है। सफ़र का महीना भी अल्लाह की रहमत से भरा है। यह वही महीना है जिसमें सहाबा जिहाद के लिए निकले, नेक इरादों के लिए कदम बढ़ाए। इसलिए इस महीने को बुराई का नहीं, भलाई का महीना समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका साल खुशियों से भरा हो, बरकत और रहमत से महका हो, तो सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले इस खास अमल को ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह आपको लगेगा कि रब आपके लिए वो दरवाजे खोल रहा है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, सफ़र का महीना अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ है। यह वह वक्त है जब बहुत से लोग अपनी लापरवाही की वजह से उन बरकतों से महरूम रह जाते हैं जो रब खुद उनके दरवाजे तक भेज रहा होता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आज की यह बात हल्के में मत लेना। हो सकता है यही वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो।
جب سفر کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو وہ صرف ایک نیا مہینہ نہیں لاتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، نئی امید کا پیغام، نئی رحمت کا پیغام۔ اور جو بندہ اس موقع کو پکڑ لیتا ہے اس کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس، لوگ اندھ وشواسوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سفر کے مہینے میں شادیاں مت کرو، کاروبار مت شروع کرو، کوئی کہتا ہے یہ آفتوں کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہ سب باتیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سفر کا مہینہ کسی اور مہینے کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اسے نیکی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے حق میں بھلائی بن جائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں وہ آپ کی طرف رحمتوں کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی دستک کو سن کر اپنے دل کو توبہ سے صاف کر لیجئے، گناہوں کی گرد کو دھو ڈالیے، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو دعا کی آواز سیدھا آسمان تک پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ خاص دعا جسے آپ کو اس مہینے کے آغاز میں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات، اس عمل کی شروعات باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اور پورے ادب کے ساتھ کرنی ہے۔ جتنی توجہ، جتنا یقین آپ دیں گے اتنا اثر آپ کو دکھائی دے گا۔ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، کیونکہ درود کے بنا کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی رحمت برسے گی۔ اس کے بعد اپنے دل کی گہرائیوں سے نیت کر لیجئے، چاہے آپ کا مقصد قرض سے نجات پانا ہو، برکت کی تلاش ہو، اولاد کی خواہش ہو یا کسی بیماری سے شفا، بس نیت صاف رکھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ وہی دے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اب دوستو، ایک چھوٹی سی مگر بے حد اثردار دعا میں آپ کو شامل کر رہی ہوں۔ آپ بس دل سے آمین کہیے اور یقین مانیے کہ آپ کی دعا کا نام بھی اس لسٹ میں درج ہو جائے گا۔ دعا کی شروعات، اے میرے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، تو ہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، تو ہی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ مولا، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، دلوں میں تنگی ہے، آنکھوں میں امید ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جو تنگ دستی میں ہیں ان کو راحت دے، جو اولاد کے لیے رو رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، جو بہنیں اپنے اچھے رشتوں کے لیے فریاد کر رہی ہیں ان کے لیے ایسے راستے بنا دے کہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دے، جن پر قرض کا بوجھ ہے ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے مولا، ہماری گناہوں کی سیاہی کو اپنی مغفرت کے نور سے مٹا دے، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے بس ہیں انہیں صبر اور ہمت دے۔ اور اے اللہ، جو لوگ فساد میں مارے جا رہے ہیں، جو ظالموں کے ہاتھوں میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، انہیں اپنے کرم سے راحت دے، ظالموں کو ناکام کر، ہماری امید کو پھر سے ایک کر، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اس عمل کی طرف جو آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس عمل کے 3 حصے ہیں اور ان تینوں کو آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے جو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ نے کسی حصے کو چھوڑا یا گڑبڑی کی تو یقین مانیے اثر ادھورا رہ جائے گا۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کی دعا اور عمل مل کر آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دوستو، اب وقت ہے اس خاص عمل کا جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آپ کی تقدیر تک بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اسے کرنے میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی، بس اتنا ضروری ہے کہ آپ باوجو ہوں اور پورے یقین کے ساتھ اسے کریں۔ سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ جائیے اور 3، 7 یا 11 بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود وہ چادر ہے جس میں لپٹا ہوا عمل سیدھا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔
اب اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور نیت کر لیجئے اپنی حاجت کی، چاہے وہ قرض سے نجات ہو، اولاد کی طلب ہو، کاروبار کی برکت ہو، شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی بڑی مشکل جو بھی ہے اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے۔ اس کے بعد پڑھنا شروع کیجئے وہ دو نام جو اللہ کی حفاظت اور سلامتی کا سایہ ہے، یا حافظ یا سلام۔ ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے اور اسے 15 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیے کہ آپ ایک مضبوط قلعے میں ہیں جہاں کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی دشمن، کوئی جن، کوئی شیطان آپ کو چھو نہیں سکتا۔ دوستو، جب آپ یا حافظو کہتے ہیں تو محسوس کیجئے کہ اللہ آپ کو ہر نقصان سے بچا رہا ہے، اور جب آپ یا سلامو کہتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں امن، برکت اور خوشیاں برس رہی ہیں۔ اب تیسرا اور آخری حصہ جو سب سے طاقتور ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے بڑی طاقت والی سورہ کوثر۔ اسے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے پڑھنا صرف زبان سے نہیں، دل سے ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ سوچیے کہ اللہ آپ کے لیے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول رہا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور اب جب آپ کی روح سورہ کوثر کے نور سے بھر جائے تب پڑھیے وہ لفظ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ اسے 313 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور دل سے توبہ کیجئے۔ کہیے، یا اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے غلطیاں کی، لیکن تو غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے صاف کر دے، میری تنگی کو آسان کر دے، میری زندگی کو روشن کر دے۔ دوستو، جب آپ یہ تینوں حصے مکمل کر لیں تو آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے جتنا شروعات میں پڑھا تھا، کیونکہ درود سے گھرے ہوئے اعمال سب سے جلدی قبول ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ جس نے کیا اس نے مصلی سے اٹھنے سے پہلے ہی رب کی رحمت کو محسوس کیا۔ کسی کے گھر میں برکت لوٹ آئی، کسی کے کاروبار میں رونق آ گئی، کسی کا رشتہ طے ہو گیا، کسی کا قرض چک گیا۔ کیونکہ انہوں نے یہ عمل یقین اور سچائی کے ساتھ کیا۔ تو دوستو، آج یہ عمل کیجئے، سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اسے کر لیجئے اور پھر دیکھیے کیسے رب آپ کے مقدر کے بند دروازے کھولتا ہے۔ دعا: اے میرے مولا، جو یہ عمل کر رہا ہے اس کی زندگی کو روشن کر دے، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دے، اس کے دل کو سکون دے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دے، اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ یا رب اس کی دعا کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کسی کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے۔ اور یاد رکھیے، بھلائی بانٹنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیجئے تاکہ اس کی برکت آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے۔ خدا حافظ۔